کرو 10 دن پیچھے رہ گئے. اوے لوگوں کوئی بات نہیں, کپڑے مارکیٹ والے, جوتا مارکیٹ والے, راتوں کو جاگتے ہو, 4 بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دکانیں بند کرتے ہو. اللہ اکبر, ہدایت کے لالچ میں جاگ کے دیکھ لو, 11-12 بجے دکانیں بند کر دو, ساری رات خدا کو مصلی پر دکھاؤ اور اللہ کو رو کے کو اللہ سارے دل کا تھکا ہوا, اللہ حلال روزی بچوں کے لیے کما کے آیا, لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کلیجے کے اندھیرے کو تو دور کر کے آ گیا. قبر کا اندھیرا میرے سامنے ہے. میرے نبی نے فرمایا آدمی دکان سے, آدمی کاروبار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے, بیوی کہتی ہے آ گئے, کہتا آج تو کام کر کر کے تھک گیا, کھانا لا. بیوی کھانا لے کے آئی, جب اس کے پاس آئی تو وہ اونگنے لگ گیا. بیوی کہنے لگی جی زیادہ ہی تھک گئے ہو, کھانا تو کھا لے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ, کھانے کا بعد میں کہنا, پہلے اسے خوشخبری سنا دو, بال بچوں کے لیے کما کما کر تھک گیا, اس کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہوں کو معاف فرما دیا. 1 گھنٹہ سحری سے پہلے کا رو کے دکھا دو, افطاری سے پہلے خدا کی قسم اللہ کو سحری سے پہلے رو کے دکھا دو. اللہ اکبر, صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلے گا وہ تمہیں ہنسائے گا, رزق کی برکتیں مال کی. اور 1 گھنٹہ افطاری سے پہلے جلدی دکانیں بند کرو, جلدی دسترخوان سجاؤ, دسترخوان کے ارد گرد سارے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, کوئی درود شریف پڑھتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. اللہ اکبر, بچہ کہنے لگا ابھی کتنی دیر ہے, امی نے کہا 10 منٹ ہے. بھائی کہنے لگا نہیں, باہر والی گھڑی میں دیکھو. باہر والی گھڑی میں دیکھا کتنا 7 منٹ رہ گئے. امی کہنے لگی ابھی 7 منٹ باقی ہے. بھائی کہنے لگا ابھی 7 منٹ باقی ہے. جب منہ سے نکلی یہ سانس یا واڑ منہ سے نکلی, اللہ نے 7 آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دی, جلدی کرو زمین پر جاؤ, اس کی کو فضا میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ. میں نے جنت کے دروازے کھول دیے, سارے جنت کے دروازے کھول دیے. اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا, تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا, تیری تراویح نفلوں کا کیا کہنا, آج میں تیری کا بھی مہر لگاؤں گا. میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے, آج میں نے جنت کو مشک عنبر کی دھونی دے دی, روزہ دار تیرے منہ کی ہواڑ کی دھونی دے دی ہے. میں دنیا والوں کو بتاؤں گا فرشتوں جاؤ زمین پر چلے جاؤ. فرشتے زمین پر آ گئے, مالک کہاں جائے, پکوڑے سموسے شمار میں سب کچھ پڑا ہے. پوتا دادے کی گود میں, نواسا مامے دادے کی گود میں, بھانجا مامے کے پاس, بھتیجا چاچے کے پاس, بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے بس کرو, ذکر کرنا بند کر دو, روزے دار کی دعاؤں پر آمیل کہنے لگ جاؤ. یا اللہ یہاں جگہ ہی کوئی نہیں, کہاں جا کے بیٹھے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ہونٹوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ, جو وہ دعا کرے تو آمیل کہتا رہے اور کہتا رہے رب اکبر کی قسم, جو تو مانگ رہا ہے اللہ نے وہ تجھے عطا فرما دیا, جو مانگ رہا ہے اللہ نے تجھے عطا فرما دیا, جو مانگ رہا. یاد کر میرے ویرا, جو 15 گھنٹے بھوکا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پہ کیسے راضی ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ 20 روزے گزر گئے جن کے گھر میں شربت نہیں بنا, ایسے لوگ گزر گئے کہ 20واں روزہ 19واں آ رہا ہے, سحری افطاری میں اس کے گھر گوشت کا سالن نہیں پکا. ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں. اللہ اکبر, سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے, ایسے بل ٹھل کے نکلتے ہیں, اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میں رات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے. یہ صدقہ قبول ہے, یہ خیرات قبول ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے باقر سے, بیٹا گٹھڑیاں باندھ دے, راشن کی جو باندھ دے, آٹا باندھ دے. بیٹا آٹے کی گٹھڑی تھیلا باندھ دیتا, آپ لاٹھی کے سارے چلتے. جوان تھا حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا, لاٹھی لے کے چلا کرتے. حضرت فرماتے جب عشاء کی نماز کا وقت آتا میرا ابا لاٹھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لیتے اور کہتے بیٹا میرے کندھے پہ یہ بورا رکھ دے. بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا, میرے ابا جان مجھے بتا, اشارہ کر میں دے کے آؤں گا. میں ابا کیا فرمایا کرتے, بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا
جس نے کاروبار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا، میں تجھے بتاؤں گا غریب کے گھر دیا، اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ابا حسین سے سنا اور میرے ابے نے اپنے دادے محمد سے سنا، میں نے اپنے ابا حسین سے سنا، میرے ابا نے اپنی ابا فاطمہ سے سنا، میری ابا فاطمہ نے ابے محمد سے سنا۔ اللہ اکبر، میرے ابے محمد نے میری نانی ابا عائشہ کو کہا تھا، عائشہ اللہ اکبر خیرات دینے میں خیال کرنا، کسی غریب کا پردہ ظاہر ہو گیا تو خیرات تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اے عائشہ خیرات دینے میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرنا، کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا، سنائی مشین دیتے ہوئے تصویریں سیلفی نہیں بنانی، زکوٰۃ کے لیے راشن دیتے ہوئے سیلفی نہیں بنانی۔ میرے عزیزوں، کسی غریب کے پیٹ سے ایک بوری آٹے کی وجہ سے کسی کی غربت کا جنازہ نہ نکالنا، ورنہ وہ مالک کائنات ہے، اس کی لاٹھی کی آواز کوئی نہیں، اگر وہ ہاتھ پھیلانے میں دیر نہیں کرتا تو وہ جھکانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، کوئی مدرسے میں دے رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے، کوئی افطار پارٹی کوئی ڈنر پارٹی کرا رہے ہیں، اور میں تمہیں بہترین صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں قبول ہی قبول ہے۔ بہترین صدقہ قول سا ناراض رشتہ دار کو دے دو، قبول ہی قبول ہے۔ سال سال ہو گئے جن سے ملاقات نہیں کی، جن سے رابطہ نہیں کیا، پتہ ان کے گھر کے اندر راشن پانی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سوڈان کا مفتی، سوڈان کے خطیب شیخ مکاشفی نے جمعہ پڑھایا، خطبے کے لیے تقریر کے لیے منبر پر آئے، 1 گھنٹہ تقریر نہیں کی، 1.5 گھنٹہ تقریر نہیں کی، قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے۔ میرے عزیزوں، لمبی لمبی توحید نہیں سنائی، سیرت نہیں سنائی، منبر پہ کھڑے ہوئے اہل جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے، آج کے جمعے کا خطبہ ایک مسکین کو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ افطاری بھیجنی ہے کسی کے گھر، فلانی غریب کو دے، 4 کھجوریں 2 جلیبی، نہیں، اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، انہیں چولہا جلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تیرے میرے گھر میں افطاری کا دسترخوان لگا، حساب ہوگا۔ جو تیرے دسترخوان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی، اس کے لقمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخوان کے حساب کو بھی معاف فرمائے گا۔ محتاج کو دو، ضرورت مند کو دو، کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی امید مت ہو، جس کے گھر سے افطاری کی امید مت ہو۔ یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے، اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے، بدلہ مل جاتا ہے۔ افطاری ایسے گھروں میں دو، ٹھیک ہے، محلے داروں کا بھی خیال کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، لیکن میری بہن مجھے نہیں پتا تیری درانی، تیری جٹھانی، مجھے نہیں پتا تیری دیورانی، تیری بھابی، مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساس، تیری ماسی ساس غریب ہے، خدا کے واسطے اترا کر بتا کے یوں نہ کہیو بہن زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ امی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکوٰۃ لینے کی نوبت آ جائے گی۔ فرمایا خبردار، زکوٰۃ کو دیتے ہوئے کسی کو مت رلانا، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دروازے پر زکوٰۃ لے کے آئیں گے۔ نماز پر کیا ملے گا یہ مائیں بتایا کرتی تھی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے نماز پر کیا بتایا کیا ملتا ہے۔ جسے تقوی کی پہچان کوئی نہیں، پرہیزگاری کی پہچان کوئی نہیں، ملاحیت کی پہچان کوئی نہیں، ختم نبوت کی پہچان کوئی نہیں، بچے کو شروع میں عادت ڈال دی نماز پڑھ خدا شکر کی پڑیا عطا فرمائے گا۔ کہاں شکر کی پڑیا اور کہاں نماز کا سجدہ۔ بچہ فطرتاً لالچی ہوتا ہے، چھوٹی موٹی ٹافی کمپیٹ پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان جب نماز پڑھا کرتے ہیں، آپ چرپائی آپ مصلے کے نیچے شکر پڑیا میں لپیٹ کے رکھ دیا کرتی۔ ایک دن والدہ محترمہ کسی کام کاج میں شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مصلے پر آ کے بیٹھ گئے۔ اماں جان نے دیکھا بیٹا مصلے پر بیٹھ گیا، ماں نے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے، الہ العالمین آج شکر کا
इंतजाम कर दे। सारी मखलूक को रोजी देने वाला, पानी रोटी की नेमत देने वाला, आज मेरे बच्चे को शक्कर की पुड़िया दे दे ताकि तेरी तौहीद पर ईमान डगमगा ना जाए, ताकि परवरदिगार आलम तेरी ज़ात से इसका ईमान फिर ना जाए। आपने नमाज का सजदा किया, मुसल्ले का कोना उठाया, शक्कर की पुड़िया मिल गई। अम्मा की चीख निकली, कहने लगी मैं पुत्र रखी कोई नहीं। फरीदुद्दीन गन शक्कर कहने लगे अम्मा मैं तेरे तो मंगी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, मालिक कायनात की कसम है, सजदे में जिसको सुभान रब्बियल आला कहा उसने शक्कर का मुझे पुड़ा दे दिया। एक शक्कर की पुड़िया में से चुटकी निकाल के माँ की जुबान पे रख दी। कहा अम्मा जान जो रोजाना शक्कर रखा करती थी उसका मजा कुछ और था, जो आज परवरदिगार आलम ने शक्कर रखी रब्बे काबा की कसम उसका मजा कुछ और है। यहाँ तो तुम्हारे घर में मुसल्ला ही नहीं मिलता, वो पड़ा होगा बक्से के अंदर कहीं जाके। कितने मान से अल्लाह अकबर तेरा ससुराल तुझे ब्याह के लेके आया था, तुझे लाने के लिए सोने के सर तैयार किए गए, तुझे लाने के लिए कपड़े पे गोटे का काम, जरी का काम करवाया गया। सरगोदे शहर में जिस मेरे अजीजों दुकान पे सबसे कीमती जोड़ा था वो तेरे लिए लाया गया कि दुल्हन बना के तुझे अपने घर में लेके आएंगे। इस नियत से लेके आए, तेरे किरदार से, तेरे हुस्न की खूबसूरती से, तेरी चाल ढाल से, तेरी बोल चाल से, तेरे रहने से मेरा घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन घर के अंदर आते ही तूने घर को जहन्नम बनाना शुरू कर दिया। मेरी बहन नाराज ना हो, मैं अगली बात करके जाऊंगा। हालात मेरे सामने, दुनिया की कारगुजारी मेरे सामने आती है। घर के अंदर पहले ही आते भाई अच्छे नहीं लगते, कब अलहदा होंगे, कब अपना मकान लोगे। अल्लाह की बंदी तुझे भाइयों से क्या वास्ता, तुझे बहनों से क्या वास्ता, तू तो घर को जन्नत बनाने के लिए आई थी, घर दरस्ती को तू और ऊंचा करने आई थी। इसे क्या पता था बदनसीब को ये लाल जोड़ा मेरी आंखों में खून के आंसू लेके आएगा। इसका किरदार, इसकी जुबान दराजी मेरी माँ की बीमारी का सबब बनेगी, मेरे अब्बा जान की परेशानी का सबब बनेगी, कि मेरे बाप को रुलाएगी, मेरे घर को जहन्नम बनाएगी। जिस घर के अंदर मैं फूलों की माला पहन कर माथे पे सेरा सजा के बैठा हुआ था, उस घर से फूलों के हार पहन के मेरा जनाजा निकलेगा। हर घर के अंदर यही मुसीबत है। नहीं यकीन आता, एक दूसरे से खामोशी से पूछ के देख लो। अल्लाह अकबर, अफ्तारी के दस्तरखान पे झगड़ा है, सहरी के दस्तरखान पे झगड़ा है, कब कपड़े लेके आएगा। अल्लाह अकबर, दर्जन कपड़े सीने से इनकार कर देगी, बच्चों के कपड़े कब आएंगे। वो कहता अल्लाह की बंदी क्या करूं, पहले मैंने कर्ज लेके दुकान में माल डाल रखा है, मैं अपने पर बोझ डालना नहीं चाहता। कोई माँ ऐसा नहीं कहती मैं अपने बच्चे को पुराने कपड़ों पे राजी कर लूंगी। बक्से के अंदर कपड़े पड़े हुए, ना जहां मर्जी से लेके आ। अल्लाह की कसम इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर आपको मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत की जरूरत है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत की जरूरत है, हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार अपनाने की जरूरत है। मुझे कोई ऐसी माई दिखा दो, अल्लाहु अकबर, जो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से घर के सारे काम काज करती हो और उसके हाथों पे छाले भी पड़ जाए और अल्लाह अकबर उसे सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत का मौका भी मिल जाए। दिखाओगे ऐसी औरत? या तो नमाजें पूरी नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते, ऐ फातिमा तेरे किरदार के क्या कहने, सारा दिल तो काम काज में लगी रहती है, तुझे थकन नहीं होती, सारी सारी रात मुसल्ले पर खड़ी होकर खुदा को कुरान सुनाती रहती है। हमारे घर में भी हुई तिलावत कुरान पाक की। मेरी बहनों शर्मसारी की बात है, मेरे वीरों शर्मसारी की बात है। जितना सुबह उठ के पाबंदी से दुकान की तरफ दौड़ते हो, इतना मस्जिदों की तरफ आने लगो तो खुदा की रहमतों बरकतों का दरवाजा तेरे मेरे घर के ऊपर खुल जाए। जितना मेरी बीबी मेरी बहन खाने पकाने पर तवज्जो देती है, इतना मुसल्ले कुरान पर तवज्जो देने लग जाए। रब्बे काबा की कसम हर घर के अंदर राबिया बसरी पैदा हो जाए। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, मुझे खाना पकाने के लिए वक्त है, बाजार जाने के लिए वक्त है, चूड़ियां मेहंदी लाने के लिए वक्त है, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए वक्त है, मुसल्ले पर आने के लिए वक्त कोई नहीं। कल यौम वफात था, कल यौम विसाल था सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। ये कौन आयशा
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر مائیں تو بڑی آئی، مائی خدیجہ الکبریٰ بھی آئی، ماں آسیہ بھی آئی، ماں سارہ بھی آئی، ماں ہاجرہ بھی آئی، ماں مریم بھی آئی، لیکن عائشہ تیرے کیا کہنے، جو پروردگار عالم نے تجھے مقام دیا وہ کائنات نے کسی مائی کو پیغام میں مقام نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی میرے عزیزو محمد ابن عبداللہ کی گھر والی بنی، کوئی محمد الرسول اللہ کی گھر والی بنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بتاؤں تمہیں میرا نکاح کیسے ہوا؟ فرمایا میں تو جھولا جھول رہی تھی، میں تو پگوڑے میں بیٹھی تھی، میرے ابا نے گھر کے اندر ایک پینگ سی باندھ دی تھی، کپڑے کا جھولا تھا، گڑیوں پٹولوں سے کھیلا کرتی تھی، چھوٹی سی میری عمر تھی، میں جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں میری اماں جان آئی اور میرا چہرہ تک کے مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھولے سے مجھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا اماں آج کیا بات ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ تو نے مجھے جھولے سے اتار دیا۔ پھر میری ماں نے اسی وقت مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے لگاتے گھر کے کونے میں لا کے بٹھا دیا۔ پھر میری اماں جان نے نیا سا دوپٹہ میرے سر کے اوپر اڑا دیا۔ میں نے کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ کہ چپ کر کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں گھر کا پردہ ہٹا، مدینے کی محلے والیاں عورتیں ساری آنے لگ گئی، کوئی آ کے میرا پیر پکڑ کے رونے لگ گئی، کوئی میری چادر، کوئی میری قمیض کے کونے پکڑ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، آج مجھے دیکھ کے کیوں رو رہی ہو؟ ایک عمر رسیدہ ادھیڑ سی مائی اٹھی، ادھیڑ عمر کی اٹھی، کہنے لگی عائشہ کیسا نصیبہ خدا سے لکھوا کے لائی ہے، آج تو محمد الرسول اللہ کی گھر والی بننے لگی ہے۔ کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے اپنی امی کو بلایا، امی یہ کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی گھر والی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ابے کا دوست نہیں، صدیق اکبر کا۔ کہ بس اتنا کہنا تھا، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میری ماں جوابی دینے لگی تھی، مرحبا مرحبا کے صدائیں بلند ہونے لگ گئی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، والضحیٰ کا چہرے والا نمودار ہوا، رحمت والے نبی تشریف لائے، میرے باپ نے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ کے استقبال کیا، رحمت والے نبی نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے یوں آنکھیں نیچے رخ مصطفیٰ دیکھا، رحمت والے نبی میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک بی بی میرے کان میں کہنے لگی عائشہ اب تیری رخصتی کا وقت آ گیا، اب تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں زور زور سے رونے لگ گئی، میری اماں میرے قریب آ کے مجھے پیار کرنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں میری اماں جان نے دودھ کا پیالہ لیا اور سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، رحمت والے نبی نے ایک گھونٹ دودھ کا، دوسرا پھر تیسرا پیا، پھر پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ میری اماں سے کہنے لگے جاؤ یہ میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی دودھ کا پیالہ لے کے میری جب ماں میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں کے کنارے لگایا اور ہونٹوں کے کنارے لگا کر اللہ اکبر میری اماں کہنے لگی دودھ پی لے۔ مجھے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہونے لگا، میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ سے پرے کر دیا، میری ماں کی دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، اتنے میں مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی۔ عائشہ اس کا انکار نہ کر، یہ آج بڑے نصیبے کی بات ہے، تجھے محمد کا جھوٹا مل رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم عائشہ ہمیں پیالے میں دودھ نظر آ رہا ہے، حالانکہ کائنات کا رب تجھے حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہے۔ یہ شادی تھی، یہ شادی ہو گئی۔ یا تو میرے عزیزو اللہ اکبر، مائیو بھی پورا ہونا چاہیے، ساری خرافات ہے، مہندی بھی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، بیاہ ڈھول ڈھمکا ہونی چاہیے، قرآن کی زندگی نہ ہونی چاہیے، قرآن کا طریقہ نہ ہونا چاہیے، سنت نہ ہونی چاہیے، نکاح کا پیغام نہ ہونا چاہیے، پھر جیسی راہ اختیار کرو گی پروردگار عالم نتیجہ بھی زندگیوں میں ویسے ہی سامنے لے کے آئے گا۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، نوجوانوں، بندہ پتہ نہیں کتنی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے مولانا، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، اور بڑے کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچوں کا شوق ہے کرنے دو۔ جب یہ بچے تجھے خون کے آنسو رلائیں گے اس وقت میں تیرے سے شوق پوچھوں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کی بنیاد ڈھول ڈمکے پر، طبلے باجے پر ہو، اس گھر میں خدا کی قسم خدا کے قرآن کا نور نہیں آ سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو وقت دیجیے اللہ کے واسطے، اپنے گھروں کو بنائیے، تربیت۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی آج ماں جو اپنے بچے کی جیب میں جھانک کر دیکھے؟ جرت ہے کسی ماں کی؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی کہ ماں باپ کا تمہارے بچوں کو ڈراوا ہو۔
پہلے دن بچے نے تجھے یار کا منہ توڑ دیتی. یار اور ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یاری ٹوٹ جایا کرتی ہے, ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹا نہیں کرتا. پہلے دن تیرے بیٹے نے تجھے دوست کا خبردار کہہ کے منہ توڑ دیتا کہ بیٹے دوست کبھی راضی ہوتا ہے کبھی ناراض. اللہ اکبر. ایک چائے کی پیالی پہ دوست مل جاتا ہے, ایک چائے کی پیالی پہ دوست بچھڑ جاتا ہے, لیکن باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت رشتے کو توڑ نہیں سکتی. جب دور تھا ابا جی کہنے کا, جب دور تھا ابو جی کہنے کا, اس وقت بیٹے بھی خدا کی قسم آسمان سے زمین پر فرشتوں کی صفت والے ہوا کرتے تھے. جب یہ ابا جی ابو جی امی جی اماں جان جی کہنے کا وقت ختم ہو گیا تو پھر جیسی میرے عزیزوں نیت ویسی اولاد ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تربیت دیکھو, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ نے قرآن پاک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. بیٹے گھر نہیں پڑھے گا, مکے چلا جا, وہاں جا کر قرآن پاک پڑھ کے آ. اب یہ وہاں چلے گئے. 3 سال کے بعد میرے عزیزوں قرآن پاک حفظ کر کے واپس آئے. جیسے یہاں قرآن پاک پڑھا, کوئی مبارکباد دے گا, کوئی پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا, کوئی جوڑا دے دے گا, کوئی پیسے دے دے گا, کوئی خدمت کر دے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ بنے. اہل مکہ نے اتنا تعاون کیا, اتنی محبت ادا کی کہ پردیسی بابو پڑھنے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. کسی نے کپڑے, کسی نے کھانا, کسی نے گیہوں اناج دے دیا. 3 اونٹوں کے اوپر آپ کے تحفہ تحائف کا ہدیے کا سامان لاد دیا گیا. جب آپ اپنی بستی میں اپنے قوم قبیلے میں واپس آئے, ماں کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن کی دولت سینے میں لے کے آ رہا ہے. اماں جان شہر سے بستی سے باہر اپنے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے چلی گئی. اونچی جگہ کھڑی ہو گئی اور خالہ کو اپنی بہن کو بلایا, تو بھی آ جا, دیکھ میرا بیٹا قرآن کا دولہا بن کے آ رہا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ چوتھی سواری پر 3 سواریاں اونٹنی آگے آگے چل رہی ہیں اور مال. اماں نے یوں دور سے جھانک کے دیکھا, کہنے لگی میرا بیٹا نہیں آ رہا, کوئی تاجر آ رہا ہے. اب خالہ کہنے لگی نہیں نہیں ذرا غور سے دیکھ بہن, تیرا بیٹا ہے, وہ چھوٹا سا وہ بوروں کے پیچھے چھپا ہے. اللہ اکبر. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ غنی. کہنے لگی میں نے سے قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھیجا تھا, یہ دنیا کا تاجر بن کے کہاں سے آ گیا. سواری سے پہاڑی سے نیچے اتری. خالہ کہنے لگی, بیٹھ کہنے لگی کیا ہوا. کہنے لگی جلدی آ, میرے پاس بیٹھ جا. اپنی چادر سے اپنا منہ لپیٹ لیا اور منہ باندھ لیا, اپنا چہرہ چھپا لیا. کہ خبردار میرا چہرہ میرے بیٹے کو دیکھنے کی اجازت نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ تجارت کا مال کہاں سے آیا ہے. اللہ. پوچھا کبھی اپنے بچوں سے, کمائی کوئی نہیں, جتی کہاں سے لایا, پینٹ کہاں سے لے کے آیا, شرٹ کہاں سے لے کے. آج پوچھ لے, کل رونا پڑے گا. آج اپنے بچوں کی گرفت کرو. کس معاشرے کے حوالے کر رہے ہو جہاں گند ہی گند ہے, کس معاشرے کو کے حوالے کر رہے ہو جب تباہی کا دلدل اور دریا ہے. خدا کی قسم اولاد بنے گی نہیں, بگڑے گی. اپنے گھر میں خود وقت دو تاکہ تمہارے بچے گھر کے اندر پابند رہیں اور تمہارے تابع دار رہیں. جب ہم ہی رات کو 2-2 بجے آئیں گے تو ہمارا بچہ 11 بجے گھر میں کیسے آئے گا. اس بد نصیبی کو ختم کیجئے خدا کے واسطے. رات کو جلدی سونا شروع کیجئے اور صبح جلدی اٹھیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالیے, اپنی بچیوں کو بھی عادت ڈالیے, کیونکہ اللہ اس وقت روزی کے دروازے کھولتا ہے. ہم اور ہمارے بچے کمروں میں بند ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. بتاؤ خدا روزی دے رہا ہے, ہماری جھولیاں پھیلی نہیں ہوتی, بتاؤ پھر وہ روزی کہاں جائے گی. منہ لپیٹ کے بیٹھ گئی امام شافعی کی ماں. جب آپ سواری سے اترے اور ماں کو آ کے دیکھا, خالہ سے کہنے لگے اماں کہاں ہے, کہ وہ بیٹھی ہے. اللہ غنی. سواری سے نیچے اترے, اپنی امی کو سلام کیا, ماں منہ موڑ کے بیٹھ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رونے لگے, فرمانے لگے اماں تجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دکھ ہے, تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آیا. خالہ کو اشارہ کیا, کونی مار کے کہنے لگی تو بتا, میں اس کو اپنی آواز بھی سنانا گوارا نہیں کرتی. اللہ اکبر. یہی بنا امام شافعی, ہمیں سے آواز سنانا بھی گوارا نہیں کرتی. امام شافعی چھوٹی سی عمر کا بچہ روتا جا رہا ہے, ماں اللہ اکبر کلیجے پہ پتھر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے.
یا باپ ڈانٹتا ہے ماں آ جاتی ہے، آپ تو ہر وقت بچے کو ڈانٹتے رہتے ہو، آج تو نے اللہ اکبر باپ بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ آنے والا وقت ہے، کل تیرا بیٹا جب تجھے تیرے منہ پر جوتیاں مار کے چھوڑ کے جائے گا تو دیوار کے سارے لگ کے روئے گی، اس وقت دیوار بھی تجھے رونے کے لیے سارا کوئی نہیں دے گی۔ دبئی کی عدالت میں مولانا حیدر علی صاحب ایک کیس آیا، باپ نے بیٹے پر کیس کر دیا۔ اللہ اکبر، کیس کیا تھا؟ باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا۔ بیٹے کو جج صاحب نے نوٹس بھیج کے عدالت کے اندر بلا لیا اور کہا ہاں جی آپ اس کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا ہنسنے لگا کہ میرے باپ سے پوچھو، مارکیٹوں کا مالک، پلازوں کا مالک، دکانوں کا مالک، کلب کا مالک، میرے باپ کو خرچے کی ضرورت ہے، اس کی زکوٰۃ تو پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، یہ میرا باپ میرے سے خرچہ مانگتا ہے، اس باپ سے پوچھو کہ دنیا کے کون سے ممالک میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جج صاحب کہنے لگے بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ جی جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ کہ پھر آپ خرچہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ میرا حق ہے، قرآن حدیث نے میرا حق دیا کہ میں اپنے بیٹے سے خرچہ لوں۔ بیٹا کہنے لگا اچھا جی، تنگ آمد بجامہ آمد، ابا سے پوچھو کتنا خرچہ لے گا۔ دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، کانوں کے پردے کھول کے سنو۔ باپ کہنے لگا مجھے 1 درہم ماہانہ خرچہ چاہیے۔ عدالت کے اندر لوگ ہنس پڑے، انہوں نے کہا 1 درہم آپ کو خرچہ چاہیے؟ کیوں؟ کہ بس مجھے 1 درہم چاہیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا فون پر کال کر دیتا، ملازم بھیج کے بتا دیتا، تو نے عدالت میں درخواست دے دی، وکیل کھڑے کر دیے، نوٹس بھیج کے مجھے بلائے، 1 درہم کے لیے کہاں چاہیے؟ جج صاحب نے اوکے کر کے فیصلہ کر دیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی، باپ کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ جج صاحب کہنے لگے ایکسکیوز می، ذرا میں آپ سے معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے 1 درہم کے لیے اتنا بڑا تماشا اکٹھا کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر، ان لوگوں سرگودے کے غیور مسلمانوں، اس وقت اس کا باپ آنسوں کے ساتھ ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، جج صاحب سے کہنے لگا جج صاحب اس سے پوچھو آج کتنے دنوں کے بعد اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا ہے؟ کیا میں نے اس لیے پیدا کیا تھا بڑا آدمی بن جائے، مکان دولت اس کے پاس آ جائے، یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے؟ اسے کہہ دو بڑے سے بڑی بیماری برداشت کر سکتا ہوں، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ نوجوانوں، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کو اللہ 4 پیسے دے دے، حکومت کے اندر اللہ اسے عہدہ دے دے، نوکری دے دے، کہتا ابا جان مکان چھوٹا پڑ گیا، اگر آپ اجازت دے تو مکان سامنے لے لیں، ہم آپ کے قریبی تو ہیں، آپ کو روزانہ ملنے آ جایا کریں۔ اور میرے جوالا اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ کے دیکھ، اگر تیرے ہاتھ کی انگلی کٹتے ہوئے وجود کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹے کو جدا کرتے ہوئے باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے ماں باپ کو جدائی کا صدمہ مت دو، جب تک ان کی جان میں جان ہے، جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہے، کم از کم اس وقت تک تو ان کے سامنے رہو، مرنے کے بعد جو تمہارا دل ہے کر لینا، مرنے کے بعد تمہاری مرضی، قبر پہ جانا یا نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب باپ سے جج صاحب نے پوچھا، جج صاحب کہنے لگے ابا جان آپ نے 1 درہم کا تقاضا کیوں کیا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے پیسے کی حاجت نہیں، چلو ہر مہینے آیا کرے گا، پیسے کے بہانے اپنا چہرہ ہی دکھا کے مجھے چلا جایا کرے گا، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس کوئی نہیں۔ پوچھو تو صحیح ماں باپ سے، انہوں نے پیسہ کیا کرنا ہے؟ حاجی صاحب اللہ نے پچھلے مہینے میرے سے ایک ایسا کام لیا، اللہ کی قسم اتنی بیماری، میرا 22 دن پہلے ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا تھا، بالکل ہاتھ ایسے جیسے بالکل فالی زدہ ہو گیا ہو، لیکن اللہ کا احسان ہے، کریا گاؤں میں نے جانا نہ چھوڑا، اللہ نے پھر اس طاقت کو بحال کر دیا۔ اسی بیماری کے عالم میں مجھے فون آیا کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب دعا کے لیے آ جاؤ۔ میں دعا کے لیے وہاں چلا گیا، میرے کان میں جب 1.25 گھنٹے کی بھائی شرابیل تقریر ہوئی، میرے کان میں کسی نے کہا مولوی صاحب یہ تینوں بھائی آپس میں ناراض ہیں، 30 سال ہو گئے یہ آپس میں بولتے کوئی نہیں۔ اللہ نے میری تقریر کا موضوع بدلوا دیا، میرے رب نے میرے جی میں بات ڈال دی۔ میں نے کہا سارے نوجوان بیٹھے ہو، میں بھائیوں سے مخاطب ہوں، عبدالحمید مجید سے مخاطب ہوں، تیسرے کا نام ذہن میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ اماں روتی ہوئی گئی یا ہنستی گئی؟ ایک بھائی نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ میری اماں روتی ہوئی گئی۔ میں نے کہا بتاؤ زندگی میں کبھی ماں کے سامنے اکٹھے ہوئے کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا عید تہوار پہ کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا موت میت پہ کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا اماں کیا کرتی تھی؟ کہ جب بھی ملنے کے لیے جایا کرتی تھی ہاتھ جوڑ کے کہا کرتی تھی میری زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ جاؤ۔ میں نے کہا آج اتنا بڑا ختم کرا رہے ہو، اتنی زیادہ دے کے اتروا
دلوا رہے ہو, اللہ کی قسم رتی برابر بھی ثواب ماں کی قبر میں نہیں پہنچ رہا. ایک بھائی اٹھا, مولوی جی پھر کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا آج آپس میں گلے لگ کے دکھاؤ, رب کعبہ کی قسم سارے کا سارا ثواب پہنچ جائے گا. اٹھو, کم سے کم تم نے اپنی ماں کو زندگی میں رلایا, مرنے کے بعد قبر میں تو نہ رلاؤ. تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور آپس میں دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. اللہ کی قسم پورا گاؤں چیخے مار کے رونے لگ گیا کہ عبد الحنان تو نے ایسا کام کر دیا, 30 سال میں ایسا کام نہ ہوا. پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی, میں تینوں بھائیوں کو لے کے عورتوں کے مجمع میں چلا گیا. میں نے کہا میری بہنوں تم مجھے اپنا باپ بچہ سمجھو, بھائی سمجھو, ٹھیک ہے پردہ دری تو ہو رہی ہے لیکن عورتیں بھائیوں کے ملاپ میں آڑے نہ آ جائیں. تمہیں خدا کا واسطہ, میں نے پگڑی اتار کے ان کے پیروں کی طرف کر دی. میں نے کہا اللہ کے واسطے ان بھائیوں کو علیحدہ نہ کرنا. میری بہنوں جتنے گھروں کے اندر تم بیٹھی ہو, سونے کے تاج پہن کر, لال جال جوڑے پہن کر تم آئی ہو, خدا کے واسطے یہ لال جوڑا بھائیوں میں جدائی نہ ڈلوا دے, یہ لال جوڑا بہنوں کے منہ پہ چپیڑے نہ مروا دے, یہ لال جوڑا تمہارے ماں باپ کو, ساس سسر کو گھروں سے دھکے نہ دلوا دے. ایک کمرے میں زندگی اس نے گزارنی ہے. تجھے راضی کرنے کے لیے وہ ماں کو چھوڑ رہا ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے باپ کو چھوڑ رہا ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہے. اتنی بھی کیا مصیبت تھی کہ اللہ اکبر, بیل کے ہاتھ پر عیدی رکھنے کے لیے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی, ماں باپ کی دعائی لینے کے لیے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی. اندازہ لگا, مجھے نہیں پتا تو ارائیوں کی بیٹی, مجھے نہیں پتا تو کمبہوں کی بیٹی, مجھے نہیں پتا تو ملکوں کی بیٹی, لیکن اندازہ لگا اپنا گھر چھوڑ کر اللہ اکبر سسرال کے گھر میں پہلا قدم رکھا. تیرے پر سایہ مہندی کا نہیں تھا, مرال کا تھا. کیا اس سایہ کا تو نے اتنا بھی خیال نہیں کیا؟ تو نے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا. جس گھر کے اندر جنت کی باتیں ہوا کرتی تھی, آج اس گھر کے اندر جدائی کی باتیں ہونے لگی. میری بچی خدا کے واسطے تو کسی کے گھر کو جہنم نہ بنا, ورنہ خدا تیرے گھر کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا. مولانا عبدالرشید صاحب ایسی بھی نوبت آنی تھی. اب عورتیں مولویوں سے مسئلہ پوچھتی ہیں, مولوی صاحب مجھے مسئلہ بتاؤ, شوہر کے باپ ماں کے کپڑے دھونا میری ذمہ داری ہے, نہ دو ساس سسر کے برتن, نہ دو ساس سسر کے کپڑے. خدا کی قسم لوگوں کے برتن منجوانے میں دیر نہیں کرے گا. ساری دنیا کی نعمتیں مل جائے گی, مکان مل جائے گا, دکان مل جائے گی, سر کا صحیح تڑپ کے قبر میں چلا گیا, واپس نہیں آنے کا. سرگودے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کس گھر سے میرے عزیزوں ہنسنے کی آواز آتی ہے, کس گھر سے رونے کی آواز آتی ہے؟ ہر گھر کے اندر تماشا. او میری بچی, کیا پیسے ہی سب کچھ ہے؟ کیا مکان ہی سب کچھ ہے؟ ہر گھر کے اندر عید کے لیے کلر کروا لو, پردے منگوا لو, عید کے لیے کروا لو. ان ساری چیزوں سے سکون ملتا تو خدا اللہ نبی کی بیٹی زہرا کو دیتا. رب کعبہ کی قسم ہے, فاطمہ سردار جنت, خاتون جنت, اس گھر کے اندر زندگی گزار کے گئی جس گھر کے دروازے کا پردہ بھی کوئی نہیں. پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمائی میں سے سیدہ فاطمہ کو سونے کا ہار بنا کے دیا, اور اما فاطمہ نے اس وقت پہنا جب رحمت دو عالم کسی غزوے سے سفر سے واپس آئے. مدینے میں تیاری ہوئی, آمنہ کا لال سونا لجپال, معراج کا دولہا والضحیٰ کے چہرے والا آج مدینے شریف میں آ رہا ہے. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی, بی بی تیرے سے مسئلہ پوچھنا ہے. اللہ اکبر, کیونکہ تو فیض یافتہ اپنے ابا جال کی, تو وقت کی محدثہ, وقت کی فقیہ, امت کی عالمہ, مجھے مسئلہ بتا. میرے پاس 40 اونٹ ہیں, کتنی زکوٰۃ بڑھتی ہے؟ سیدہ مسکرائی, کہنے لگی اپنی ذات کا بتاؤں یا تیری ذات کا بتاؤں؟ کہنے لگی میری ذات کا. کہ اللہ اکبر, حکم ہے 40 پر ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے. کہ فاطمہ اگر تیرے پاس ہوتے تو کیا؟ فرمایا آل رسول ہے, رب کعبہ کی قسم ہمارے لیے حکم کچھ اور ہے, تیرے لیے حکم کچھ اور ہے. تیرے پاس 40 ہے تو ایک دے دے. میرے ابا نے کہا فاطمہ تیرے پاس 40 ہے تو 40 کے 40 ہی دے دے.
حضرت علی سے کہنے لگی علی اجازت ہو تو میں آج وہ سونے کا ہار نہ پہن لوں، میرا ابا میرے گلے میں ہار دیکھ کے خوش ہو گئے۔ حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن پہنا دیے۔ حضرت علی کہنے لگے ہمارے گھر کے اندر ایک نیا کپڑا پڑا تھا، فاطمہ نے وہ کپڑا دروازے پر ٹانگ دیا، سیدہ فاطمہ زہرا نے وہ پردہ بنا دیا۔ رحمت عالم خوشی خوشی مدینے میں تشریف لائے۔ صحابہ بیٹی کے گھر ہو کے آتا ہوں، جب سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، پردہ دیکھا، پردہ ہٹا کے سیدہ فاطمہ کے گلے میں ہار دیکھا۔ اماں نے سر جھکایا، پاک پیغمبر نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، سلام کا جواب نہ دیا۔ اللہ اکبر، چہرے پہ مسکراہٹ افسردگی میں بدل گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا، فوراً دروازے سے رخصت ہو کے مسجد نبوی میں مصلی پر جا کے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ روتی روتی حضرت علی کو بلاتی ہے، علی جا پوچھ گیا آج کیا وجہ بنی کہ میرے باپ روتا ہوا چلا گیا؟ میرا باپ تو ہنستے ہوئے جایا کرتے تھے۔ حضرت علی گئے اور جا کے رحمت دو عالم کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جرت کہتے میری پڑی کوئی نہیں میں سسر کا سامنا کر سکوں۔ اللہ ان دامادوں کے لیے سبق ہے جو اپنے سسر کو آتا دیکھ کر منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خوف کرو خدا کا، تمہاری بچیاں بھی کہیں بیا کے جانی ہے۔ کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی، اسے اتنا غریب مت سمجھ، اسے اتنا کمزور مت سمجھ، اسے اتنا نیچا مت دکھا کہ وہ کھڑے ہو کر تجھے سلام کرے تو جواب نہ دے۔ خدا کے واسطے خوف کر، ورنہ اللہ تیری بیٹی کو ایسے ہاتھوں میں دے دے گا جو تجھے سلام کرنا تو دور کی بات تیری طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ کسی کی بیٹی کے گھر کو جہنم مت بناؤ اور اپنے گھر کی بیٹی اس گھر میں بھیج دو کہ جنت بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ویرنیاں، میری بیڑے، میری بچیاں، خدا کے واسطے گھر کے اندر خوشحالی سونے سے نہیں آیا کرتی، پیسے کی ریل پھیل سے نہیں آیا کرتی، کپڑے سے نہیں آیا کرتی۔ کردار اپنا ایسا بنا کے جا کہ تیرے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی حیا آ جائے۔ اللہ، میں تجھے معیاری عورت ہی نہیں سمجھتا، میں تجھے خاندانی عورت نہیں سمجھتا جس عورت کو اپنا کردار دکھانے کے لیے، خاندان میں اپنا آپ بنوانے کے لیے بیوٹی پارلر کا سہارا لینا پڑے۔ بیوٹی پارلر میں جب تک نہیں جائے گی تیرے حسن تیرے کردار کو کوئی داد نہیں دے گا۔ ایک دنیا کا بیوٹی پارلر ہے، ایک اللہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ تو راتوں کو مصلی پر بیٹھنا سیکھ لے اور قرآن پاک کے آئینے میں زندگی گزارنا سیکھ لے۔ اللہ کی قسم ایسا اللہ تیرا فیس بنائے گا، پروردگار عالم ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی تیری قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا میری بچی، یہ اللہ کے واسطے میں تمہارا خیر خواہ بن کے تمہارے پاس آیا۔ علی جا کے پیچھے بیٹھ گئے، جرت نہیں پڑی سوال کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد آنسوں کو صاف کیا، علی کہنے لگے اللہ کے نبی بیٹی رو رہی ہے، آپ تو نماز کی صورتوں کو چھوٹا کر دیا، فاطمہ کے گھرانے میں رونا دیکھ کر۔ اللہ، حسن حسین رو رہے، حضور نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی مغرب کی نماز میں، سلام پھیرتے ننگے پیر۔ علی کہتے ہیں صحابہ حیران، ننگے پیری مسجد سے آگے اور فاطمہ کے پردے کا گھر کا پردہ ہٹا، فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب حسن حسین روتا ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روتا دیکھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ علی پاک کہنے لگے اللہ کے نبی خیر تو ہے، فاطمہ روتی ہے آپ چھوڑ کے آگے۔ اللہ، جملہ لے لو، تاریخی جملہ دے کے داروں کلیجے پر لکھ لو، اللہ اکبر، مال کی زکات دینے نہ والیو، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا سگی بیٹی ہے، فرمانے لگے میں اس گھر میں آج کے بعد میرا کیا کام ہے؟ محمد کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی، میں دنیا کی غریبڑیوں کو کون سی فاطمہ دکھاؤں گا؟ اسے جا کے کہہ دو میرا تیرا کردار سرگودے کی عورتوں کو دکھانا ہے، ان بیٹیوں کے لیے مثال بنانا ہے۔ اگر تو سونے کے ہار پہن کے بیٹھ گئی تو اس سونے کی وجہ سے گھروں کے اندر جدائیاں پیدا ہونے لگ جائے گی۔ حضرت علی آئے دروازے پہ کہنے لگے فاطمہ تیرے گلے میں جو ہار ہے اس کی وجہ سے ابا کے دل میں بار ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، سونا عورت پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے، سلور تانبا پیتل پہن سکتی ہے، لیکن فاطمہ یہ ہار دنیا کی عورتوں کو اچھا لگتا ہے، محمد کی دھی کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا، یوں نہیں کہا علی ہار کھولیو
یوں نکالی ہار اتاریو. حضرت علی کہتے ہیں سیدہ کی چیخ نکلی, ہار کو پکڑ کے کھینچ کے میرے پیروں میں پھینکا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کنگن اتار کے میرے پیروں میں ڈال دیے. اٹھی, اللہ اکبر گرتی پڑتی اٹھی, ہاتھ کے اندر چھریا کاٹنے والی چیز لے کے پردہ پھاڑ کے پھٹا پردہ لگا لیا. کہ جا میرے ابا سے کہہ دے جو فاطمہ کا پہلا گھر تھا وہی گھر بن گیا. ابا جان فاطمہ مرنا برداشت کرتی, محمد تیری ناراضگی برداشت کوئی نہیں کرتی. رب کعبہ کی قسم, رحمت والے نبی کے پاس حضرت علی تشریف لے گئے کہ یہ فاطمہ کا ہار ہے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگن ہے, تیری بیٹی کہہ رہی ہے سارے مدینے والوں پہ صدقہ دے دو, صدقہ خیرات کر دو. رحمت والے نبی تشریف لائے, فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ دنیا کے ہار کو تو نے قربان کر دیا, خدا جنت کی عورتوں کی سردارن کا تجھے تاج پہنایا جائے گا, ساتوں